اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے، تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ پتہ ہے ہم بڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ معاف کرنے لگ جاتے ہیں، ہم دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم راتوں کو گھومنے کی بجائے سونے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم فضول بحث کی بجائے خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم اختلاف رائے کا احترام کرنے لگتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان بھی عجیب ہے، کبھی چھوٹی سی بات پر انتہائی رنجیدہ ہو جاتا ہے اور کبھی خاصی تکلیف دہ بات بھی ہنس کر گزار دیتا ہے، کبھی تو سوچتا چلا جاتا ہے اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا، اور کبھی بلا سوچے اچھا فیصلہ کر لیتا ہے۔ گلے اور شکوے، آپ گلے اور شکوے چھوڑ دیں، یقین کریں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ دراصل بہت سے مسئلے ہمارے خود کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ گلے، یہ شکوے مسائل کا حل تو نہیں ہوتے، مگر مسائل زیادہ ضرور کر دیتے ہیں۔ وقت کو کارآمد بنائیں۔ ہم گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو اس وقت گزر رہا ہے اس کو کارآمد بنانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہوگا کیا؟ ہم اگر گزرے وقت پر پچھتاتے رہیں تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو کوشش کرتا ہے نا وہ ناکام نہیں کہلاتا، جو آگے بڑھ کر کوشش ہی نہ کرے اور پھر اپنی ناکامی کا رونا روئے تو یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، پھر اپنے اللہ کا فضل دیکھیں، وہ کامیابی عطا کرے گا۔ کوشش کریں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ رب کی عطا، الحمدللہ جتنا بھی عطا کیا رب نے کیا، کیا کچھ ہمیں نہیں دیا؟ کتنے ہی احسانات ہیں، کتنی ہی نعمتیں ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں پیدا کیا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مستحق کی مدد، کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی مستحق کی ایسی مدد کریں کہ جسے پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے مدد کی۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ غلیظ ترین گناہ، غلیظ ترین 3 گناہ: چوپائے کو مار ڈالنا، عورت کے مہر کا ادا نہ کرنا، مزدور کی مزدوری روک لینا، غلیظ ترین گناہوں میں سے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں دوست نہیں بنیں گے؟ مولا علی نے فرمایا، وہ 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے، روح اور جسم، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے، وہ ہیں موت اور زندگی، جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا ہی نہیں۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو اور کسی کے آگے جھکنے کی نہیں دے گا۔ کہ محبت جب روح سے ہو
تو پھر انسان دوبارہ محبت کے قابل نہیں رہتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جس سے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ کیوں کی تھی؟ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کی کیوں تھی۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ آج کی اچھی بات، اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے رہیں گے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بڑے بڑے گناہوں کو کھاتی ہیں، جس کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار، ٹھان لو تو جیت۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال ہیں اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں۔ جتنی خوشی ہمیں کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے، ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی۔ وقتی حالات کی بنیاد پر پوری زندگی کو مایوس کن قرار دینا محض نادانی ہے، کیونکہ وقت کے ادوار عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ سنی سنائی پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند رکھیں اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بننے کا ہر گناہ نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہوتے ہیں۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے، اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لے چکا ہے۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ